أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ عنکبوت کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی، جس میں اللہ تعالیٰ نے بات بیان کی کہ اے نبی، آپ لوگوں سے کہیے کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہیں جو کچھ آپ کی طرف نازل کیا جا رہا ہے، اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، اور یقیناً یہ نماز انسان کو برائیوں سے اور فحش کاموں سے روکتی، اور پھر اللہ کا ذکر بڑا عظیم ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ رب العالمین اچھی طرح ان سب چیزوں کو جانتا ہے. اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں دو چیزوں کا حکم دیا. ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہنا، دوسرا یہ کہ اللہ رب العالمین کی نماز کا اہتمام کرنا، اس لیے کہ نماز آدمی کو برائیوں سے بھی روکتی ہے اور فحش کاموں سے بھی روکتی، اور اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے رہنا، اور جو کچھ تم زندگی میں کرتے ہو ہر حرکت کو اللہ رب العالمین اچھی طرح جانتا ہے، اللہ رب العالمین نے بیان کیا. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑے عظیم رکن کا ذکر کیا، اور وہ نماز ہے. نماز کی اہمیت، نماز کی افادیت، نماز کی ضرورت ہماری زندگی میں کس قدر ہے، ہر ایک مسلمان اس کو جانتا ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ وقتاً فوقتاً مسلمانوں کو اس کو آگاہ کیا جائے، یاد دلایا جائے، اور مسلمان اس سے آگاہ ہو جائیں اور اپنی غفلت کو چھوڑ دیں. یہی مقصود ہوتا ہے، وقتاً فوقتاً نماز کا تذکرہ کیا جاتا ہے. اور نماز اسلام کے 5 ارکانوں میں سے ایک رکن ہے. نماز کو اللہ رب العالمین نے دین کا ستون قرار دیا. جیسے ایک بلڈنگ کے لیے پلرز چاہیے، اسی طرح ہمارے دین میں قائم رہنے کے لیے نماز چاہیے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، پلر آف اسلام ہے، پلر آف دین ہے. اسی لیے ہمیں اپنی زندگی میں نماز کبھی چھوڑنا نہیں چاہیے. آج میں نماز کی اہمیت پر آپ سے گفتگو نہیں، بلکہ نماز با جماعت آدمی کو پڑھنا چاہیے. اس سلسلے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے ذکر کروں گا. آپ یہ بات یاد رکھیں، اللہ رب العالمین نے جتنی بھی بڑی عبادتیں رکھی ہیں، آپ دیکھیں سب عبادتوں میں اللہ تعالیٰ نے یونٹی رکھی، اجتماعیت رکھا ہے، اتحاد رکھا ہے، یعنی با جماعت ادا کرنے کا حکم دیا ہے. آپ نماز کو لے لیں، روزے کو لے لیں، زکوٰۃ کو دیکھیں، حج کو دیکھیں، جتنے بھی بڑی عبادتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو متحد ہو کر ادا کرنے کا حکم دیا. انہی میں سے ایک نماز بھی ہے. نماز اتنی اہم فضیلت رکھتی ہے، با جماعت ادا کرنے کا اتنا بڑا ثواب اللہ رب العالمین نے رکھا ہے، جس کی فضیلت میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بے شمار احادیث ہم اور آپ کو ذکر کیے. اگر ہم اور آپ 2-4 احادیث اپنے ذہن میں رکھیں، 2-4 باتیں اگر ذہن میں رکھیں، تو پھر ہمارا دل گوارا نہیں کرے گا کہ ہم حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح کی ندا اپنی
کانوں سے ٹکرائیں اور پھر ہم جو ہے نماز سے غافل رہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ رب العالمین نے کہا نماز کو جو حقوق ہم نے ادا کیے رکھے ہیں، نماز کے جو حقوق تمہیں ہم نے دیے ہیں، جو کنڈیشنز ہم نے رکھے ہیں، اس میں ایک بڑی کنڈیشن اللہ رب العالمین نے رکھی کہ نماز کو با جماعت ادا کرو۔ ایسا نہیں کہ مسلمان نماز ادا نہیں کرتے ہیں، بلکہ نماز پڑھتے ہیں لیکن با جماعت نماز سے غافل رہتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی بڑی فضیلت بیان کرتے ہوئے بخاری کی روایت میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تفضل صلاة الفضل ب25 درجة صلاة الجماعة تفضل بصلاة الفضل ب25 درجة۔ دوسری حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے 27 درجے بڑھ کر کہا، یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس حدیث میں بیان کیا کہ جو آدمی جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے، اکیلے نماز ادا کرنے کے مقابلے میں 25 درجے بڑھ کر اللہ رب العالمین اسے ثواب عطا کرتے ہیں۔ دوسری حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے 27 درجے بڑھ کر نماز ادا کرنے کا ثواب اللہ رب العالمین نے ذکر کیا اللہ کے نبی علیہ السلام کے ذریعے سے۔ اسی لیے ہمیں اس کی اہمیت کو جاننا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے با جماعت نماز کو کتنی اہمیت دی ہے، کتنی افضلیت اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو ذکر کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی نماز با جماعت ادا کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من توضأ بصلاة ثم مشي إلى الصلاة فصلاها مع الناس أو في الجماعة غفر الله له ذنوبه۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جو آدمی نماز کے لیے وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے، پھر نماز کے لیے وہ چل کر چلے نماز جماعت ادا کرنے کے لیے، اور لوگوں کے ساتھ یا پھر جماعت میں مسجد میں آ کر نماز ادا کرتا ہے، غفر اللہ لہ ذنوبہ، اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ گویا اس کے صغیرہ گناہ اس سے معاف ہو جاتے ہیں۔ آدمی ایک نماز کے بعد دوسرے نماز کے درمیان جو گناہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے معاف کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ بنایا ہے نماز کو۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین ایک نماز اور دوسرے نماز کے درمیان اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس کے وضو کرنے کی وجہ سے، اس کے نماز پڑھنے کی وجہ سے۔ ایک آدمی ایک جمعہ سے دوسری جمعہ کا اہتمام کرتا ہے، اس ایک ہفتے کے درمیان جتنے گناہ ہوئے ہیں اللہ رب العالمین اسے معاف کرتا ہے۔ ایک رمضان کے بعد دوسرے رمضان کا جب اہتمام کرتا ہے آدمی تو اللہ رب العالمین اس ایک سال کے درمیان جتنے گناہ ہوئے ہیں سب کو اللہ رب العالمین معاف کرتا ہے، اگر بندہ حقوق ادا کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا، آ کر کہا انی اصبت حدا فاقمہ علی، اے اللہ کے نبی میں نے شہر سے کنارے ایک گناہ کر لیا ہے، ایک عورت کے ساتھ میں نے ایک گناہ کر لیا ہے، اے اللہ کے نبی مجھ پر حد قائم کر دیجئے کتاب اللہ کے مطابق، جیسے اللہ رب العالمین کا فرمان ہے ویسے مجھ پر پنشمنٹ لاگو کر دیجئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سن کر بھی انسنی کر دیا، سن کر بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے انسنی کر دی، گویا اللہ کے نبی علیہ السلام نے سنا ہی نہیں۔ پھر جماعت کا وقت ہو گیا، تکبیر کہہ دی گئی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد وہ شخص پھر اٹھا اور کہا اللہ کے نبی انی اصبت حدا، اے اللہ کے نبی مجھ پر گناہ ہو چکا ہے، مجھ پر حد قائم کر دیجئے، پنشمنٹ مجھے دے دیجئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الیس قد صلیت معنا، کیا تم نے میرے ساتھ نماز ادا نہیں کی؟ کیا تم نے ہمارے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز ادا نہیں کی؟ اس نے کہا اللہ کے نبی میں نے نماز ادا کی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قد غفر اللہ لک، اللہ رب العالمین نے تیرے گناہ کو معاف کر دیا۔ تو حاضرین ہمیں چاہیے کہ ہم نماز با جماعت کا اہتمام کریں۔ اللہ رب العالمین نے اس کے لیے بے شمار خوشخبریاں رکھی ہیں۔ اللہ رب العالمین جو آدمی نماز با جماعت کا اہتمام کرتا ہے اسے شیطان سے اللہ رب العالمین محفوظ رکھتا ہے، وہ آدمی شیطان سے محفوظ رہے گا، جنات سے محفوظ رہے گا، ایسے گندی جو ہے سوچ سے محفوظ رہے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ
اگر کسی قریے میں کسی گاؤں میں 3 لوگ ہوں اور وہ جماعت کے ساتھ ادا نہ کریں نماز کو، تو پھر حقیقت میں انہوں نے نماز کو مکمل طور پر ادا نہیں کیا۔ اسی لیے چاہیے کہ جب 2 ہوں یا 3 ہوں تو تمہیں باجماعت نماز ادا کرنا چاہیے۔ اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی مثال دیتے ہوئے کہا جیسے ایک بکریوں کا ریوڑ ہے، ان بکریوں کے ریوڑ سے ایک بکریوں کا جو گروپ ہے، جھمگٹا ہے، اس میں سے ایک بکری الگ ہو جاتی ہے تو بھیڑیا اس پر بہت جلد شکار کر لیتا ہے اور بہت آسانی سے شکار کر لیتا ہے۔ ایسے ہی وہ آدمی شکار ہو جاتا ہے جو آدمی نماز باجماعت ادا نہیں کرتا، اس کی نماز کو بہت جلد شیطان اچک لیتا ہے، بہت جلد شیطان اس میں داخل ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا گویا شیطان سے محفوظ رہنے کا بھی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے کہ آدمی نماز باجماعت ادا کرے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے گارنٹی دی ہے اس آدمی کو جو اپنی زندگی میں نماز باجماعت ادا کرتا ہے، اسے جہنم سے بچاؤ کی اللہ کے نبی علیہ السلام نے گارنٹی دی۔ کہا جو آدمی نماز باجماعت اپنی زندگی میں ادا کرتا رہے گا وہ آدمی جہنم سے ہمیشہ کے لیے محفوظ رہے گا، شرط یہ ہے کہ وہ توحید والا ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من صلی للہ 40 یوما فلہ براءتان، براءۃ من النار و براءۃ من النفاق۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت، جو آدمی 40 دن تک لگاتار باجماعت نماز ادا کرتا ہے، 40 دن تک جو آدمی باجماعت نماز ادا کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے لیے 2 برات لکھ دیتا ہے، 2 خوشخبریاں اسے دے دیتا ہے۔ ایک یہ کہ وہ نفاق اس کے اندر نہیں ہوگا، وہ منافق نہیں ہو سکتا، اور دوسرا یہ کہ وہ آدمی جہنم سے آزاد رہے گا۔ جو آدمی اپنے آپ کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اہتمام کرے گا وہ آدمی جہنم سے بھی محفوظ رہے گا۔ اسی لیے آدمی کو باجماعت نماز پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے اس کی طرف تاکید کرتے ہوئے کہا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ اللہ رب العالمین نے نماز کا حکم دیا اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا۔ اسی سے نماز کی بات ختم ہو گئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جماعت کو فرض کرتے ہوئے، جماعت کو واجب قرار دیتے ہوئے، جماعت کی اہمیت کو اللہ رب العالمین بتاتے ہوئے کہا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ لوگو تم نماز پڑھتے ہو، تمہیں نماز پڑھنا چاہیے، تمہیں زکوٰۃ دینا چاہیے، اور جو لوگ رکوع کر رہے ہیں ان کے ساتھ رکوع کرنا چاہیے۔ اس کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس میں باجماعت نماز پڑھنے کی طرف تاکید کی جا رہی ہے، حکم دیا جا رہا ہے۔ اسی لیے باجماعت نماز آدمی کا اہتمام کرنا چاہیے، اسی سے آدمی کامیاب ہو سکتا ہے، اسی سے آدمی کامیابی کی زندگی گزار سکتا ہے۔ اور اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العالمین نے اس کی تاکید کتنی زیادہ کی۔ اللہ رب العالمین نے جنگ کرتے وقت بھی نماز کو باجماعت پڑھنے کا حکم دیا۔ ایک تو ہے کہ اللہ رب العالمین نماز کو اگر کہیں معاف کرنا تھا تو جنگ میں معاف کرنا چاہیے تھا، اسی لیے کہ اس میں ایک ایک منٹ انسان کا بہت قیمتی ہوتا ہے۔ تھوڑا سا بھی غافل اگر آدمی ہو جائے، اپنی توجہ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ کر لے تو منٹوں میں، سیکنڈوں میں اس کی جان چلی جا سکتی۔ اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے نماز کو فرض قرار دیا، حالت جنگ میں بھی نماز کو فرض قرار دیا اللہ رب العالمین نے۔ اور اللہ رب العالمین نے کہا فَإِذَا قُمْتَ فِي الصَّلَاةِ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ نماز تمہیں پڑھنا ہی پڑھنا ہے جنگ کی حالت میں بھی، اور اس میں بھی باجماعت نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ اگر اللہ رب العالمین صرف نماز پڑھنے کا حکم دے دیتا، آدمی اپنی اپنی سہولت کے مطابق پیچھے ہٹ جاتا اور نماز پڑھ لیتا اور پھر آگے بڑھ کر کے صف میں لڑائی کر سکتا تھا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے جماعت کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے کہا کہ اے نبی، جب آپ ان کے درمیان رہیں تو آپ کو چاہیے کہ جماعت میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے، ایک صف ایسی بناؤ جو دشمن سے لڑتی رہے، اور دوسری صف کو آپ نماز پڑھانا چاہیے۔ پھر جب 2 رکعت یہ نماز پڑھ لیں تو یہ صف جا کر جو ہے دشمنوں سے لڑے گی سلام پھیر کر کے، اور پھر جو جماعت لڑ رہی تھی وہ جماعت آپ کے پیچھے 2 رکعت اور نماز ادا کرے گی۔ گویا اللہ رب العالمین نے کیسے نماز کی اہمیت اور بالخصوص جماعت کی اہمیت کو واضح کیا۔ اسی لیے آپ دیکھیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اندھوں کو بھی نماز فرض قرار دیا باجماعت۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ آئے
آ کر کہا اللہ کے نبی میرے ساتھ فلاں فلاں پرابلمز ہیں، فلاں فلاں مسائل میرے ساتھ ہیں زندگی میں، اور ساتھ ہی اس کے ساتھ ساتھ کہا کہ با جماعت نماز پڑھنے کے لیے مسجد آنا بھی میرے لیے مشکل، اس لیے کہ ایک تو میں اندھا ہوں، دوسرا یہ کہ میرے راستے میں بہت سارے کھجور کے درخت ہیں، تیسرا یہ کہ رات کے اندھیرے میں کیڑے مکوڑے بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو مجھے تکلیف پہنچاتی ہیں، اور میرے گھر میں کوئی ایسا آدمی بھی نہیں جو مجھے مسجد تک لا سکے۔ اے اللہ کے نبی آپ مجھے پرمیشن دے دیجئے کہ میں نماز تو پڑھتا ہی ہوں۔ صحابی ہیں جن کے ایمان کی گواہی قرآن کریم نے دیا، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کی گواہی قرآن کریم نے دیا کہ یہ صاحب ایمان ہیں۔ ایسے صحابی اللہ کے نبی علیہ السلام سے پرمیشن پوچھتے ہیں کہ یہ مسائل کی وجہ سے آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں گھر میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا واقعی تم معذور ہو، واقعی تم جو ہے معذور ہو، تمہیں چھوٹ دینی چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا جاؤ نماز گھر میں پڑھ سکتے ہو۔ جب وہ جانے لگے کچھ دور چلے گئے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے آواز دی یا عبداللہ ابن ام مکتوم تعال، اے عبداللہ ابن ام مکتوم ادھر آؤ۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا هل تسمع النداء، کیا تم اذان کی آواز اپنے کانوں میں سنتے ہو؟ کیا تمہیں اذان کی آواز اپنے کانوں میں پڑتی ہے؟ کہا اللہ کے نبی ہاں میں اذان کی آواز برابر سنتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تب تو تمہارے اوپر جماعت فرض ہے، تمہیں نماز کے لیے آنا ہی ہوگا، تمہیں با جماعت نماز ادا کرنے کے لیے تمہیں مسجد میں آنا ہی ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس قدر تاکید کی ہے، اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کے جذبے کو دیکھو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان لوگوں کے لیے جو اپنے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، اپنی جگہوں میں نماز پڑھتے ہیں، اپنی سہولت کے حساب سے جہاں چاہے نماز پڑھتے ہیں اکیلے اکیلے، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے انتباہ دیا، وارننگ دیتے ہوئے کہا۔ اپنی حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لَيَنْتَهِيَنَّ رِجَالٌ عَنِ الصَّلَاةِ بِالْجَمَاعَةِ، لوگوں کو چاہیے کہ وہ با جماعت نماز پڑھنے سے غافل رہنے سے بچنا چاہیے۔ اَوْ لَأَحْرِقَنَّ بُيُوتَهُمْ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے ہیں، گھروں میں نماز پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں، بلا وجہ بلا عذر وداؤٹ ریزن اگر گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں میرا دل تو یہ چاہتا ہے کہ ایسے لوگوں کے گھروں کو جلا دوں، ایسے لوگوں کے گھروں کو جلا دوں، لیکن مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ ان گھروں میں عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، اسی لیے میں ان کے گھروں کو جلانے سے پیچھے ہٹتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نماز سے غافل تھے، ایسی بات نہیں، بلکہ وہ نماز پڑھتے تھے، اپنے گھروں میں پڑھتے تھے، اپنی جگہوں میں پڑھا کرتے تھے۔ اس کے باوجود اللہ کے نبی علیہ السلام نے کس قدر تاکید کی، اس کا اندازہ آپ ان احادیث سے لگا سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا معمول خود کیا تھا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام کہا کرتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام جب بھی تھے زندگی میں کبھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے با جماعت نماز سے غافل نہیں رہے، ہمیشہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے با جماعت نماز کا اہتمام کیا۔ اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی شخص نماز میں با جماعت نماز میں دکھائی نہیں دیتا تو ہم اس شخص کو منافق گردانتے تھے، یعنی یہ کہ اس شخص کو ہم منافق سمجھتے تھے جو بالغ ہو، مسلمان ہو، اور پھر وہ جو ہے صحیح سالم ہو، اس کے پاس عذر نہ ہو، اور وہ شخص ہمارے درمیان با جماعت نماز میں نظر نہ آئے۔ اور بالخصوص حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب فجر کی نماز میں ہمیں کوئی آدمی نظر نہ آتا تو پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کی احادیث کی روشنی میں ہم اسے منافق گردانتے تھے، اسے منافق سمجھتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ ایک صحابی کا نام لیا، ایک شخص کا نام لیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ کیا یہ تمہارے درمیان موجود ہے؟ صحابہ نے کہا کہ نہیں ہے اللہ کے نبی۔ فجر کی نماز کا وقت تھا، فجر کی نماز سے سلام پھیر کر اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا کیا تم میں سے فلاں آدمی موجود ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہا گیا کہ نہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے پھر ایک دوسرے آدمی کا نام لیا، کہا یہ آدمی موجود ہے؟ کہا اللہ کے نبی یہ آدمی بھی ہمارے درمیان موجود نہیں ہے۔ تب اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اثقل الصلاة علی المنافقین الفجر والعشاء، کہ لوگوں یہ بات یاد رکھو جو آدمی منافق ہوگا اس آدمی کے لیے عشاء کی نماز اور فجر کی نماز با جماعت ادا کرنا بہت ہی مشکل ہوگا۔ تمام نمازوں میں سب سے مشکل یہی نمازیں ان کے لیے ہوں گی جو منافق ہوں گے۔
گویا اگر مجھ سے نمازیں چھوٹتی ہیں فجر کی یا عشاء کی یا کسی بھی جو ہے نماز کی، اگر میں غافل ہوں تو اپنے آپ کو منافق سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آدمی کو معلوم ہو جائے کہ فجر اور عشاء کی نماز باجماعت میں اللہ تعالیٰ نے کتنا ثواب رکھا ہے، لَآتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ لوگ آئیں گے اگرچہ کہ انہیں چلنے کی طاقت نہ ہو تو وہ گھٹنوں کے بل آئیں گے، اگر گھٹنوں کے بل بھی وہ نہ آ سکتے ہوں تو اپنے ڈھوپروں کے بل گھسیٹتے ہوئے مسجد میں آئیں گے اور باجماعت نماز ادا کرنے کا اہتمام کریں گے، اگر اس کا ثواب لوگوں کو معلوم ہو جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس قدر ثواب بتایا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے نماز باجماعت کا ثواب ذکر کرتے ہوئے صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من صلی العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل ومن صلی الصبح فی الجماعہ فکأنما قام اللیل کلہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ بات یاد رکھیں، یہ ایک ذہن میں اگر آپ ایک حدیث کو اس ذہن میں رکھ لیں اپنے، تو پھر آج کے خطبے کا پورا جو ہے مقصود حاصل ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی عشاء کی نماز باجماعت ادا کر لے، گویا آدھی رات اللہ کے راہ میں کھڑے ہو کر نفل نماز پڑھنے کا ثواب اللہ تعالیٰ اسے عطا کرتے ہیں، اور جو آدمی فجر کی نماز باجماعت ادا کر لے، گویا اس نے پوری رات اللہ کے راہ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا ثواب اللہ تعالیٰ اسے عطا کرتے ہیں۔ اتنی فضیلت جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کا ذکر کر دی، اس کے باوجود اگر ہم نماز سے غافل رہتے ہیں، اس کے باوجود اگر ہم جماعت سے غافل رہتے ہیں، تو پھر یقیناً ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے، ہمیں اپنے اندر کہیں نفاق تو داخل نہیں ہوا، اس بات کا ہمیں جائزہ لینا چاہیے، کیونکہ اتنی فضیلت ہونے کے باوجود ہم اتنے غافل ہیں نماز سے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیکھو، اللہ کے نبی علیہ السلام مرض الموت میں، موت کے آخری لمحات گزار رہے ہیں، آخری ایام گزار رہے ہیں، 2-4 دن اللہ کے نبی علیہ السلام کے موت کے لیے باقی ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام اس کے باوجود نماز باجماعت کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ لیکن جب 4-6 دن پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام کو بہت زیادہ بخار لاحق ہوا، آپ اتنے کمزور ہو گئے کہ نہ چل سکتے ہیں، نہ کسی کے سہارے اللہ کے نبی علیہ السلام جا سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نماز گھر میں ادا کر رہے تھے، لیکن ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے افاقہ محسوس کیا، یعنی کچھ قوت اللہ کے نبی علیہ السلام نے محسوس کی، تو اللہ کے نبی علیہ السلام 2 صحابہ اکرام کو بلا کر کے ان پر اپنے دونوں ہاتھوں کو رکھ کر کے، دونوں کندھوں پر دونوں ہاتھوں کو رکھ کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام چلے نماز کے لیے، اس حال میں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پیروں کی انگلیاں زمین سے رگڑ رہی تھیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے قدم کو اٹھا نہیں سک رہے تھے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے نماز باجماعت ادا کی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی، ایک وقت ایسا بھی آیا جب آخری وقت تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام نماز پڑھنے کے لیے باجماعت نماز کے لیے جانا چاہتے ہیں، اٹھ کر کھڑے ہونا چاہا، پوچھا صحابہ اکرام سے اصلینا الصحابہ، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کو بتایا گیا کہ آپ کے صحابہ اکرام آپ کا انتظار کر رہے ہیں، نماز ادا نہیں ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس نماز کو قائم کرنے کے لیے اٹھے اور اپنے ازواج مطہرات سے کہا کہ مجھے غسل کے لیے پانی لاؤ۔ ایک ٹب پانی اللہ کے نبی علیہ السلام کے اوپر سے ڈالا گیا، تھوڑا افاقہ محسوس کیا، اللہ کے نبی علیہ السلام آگے چلنا چاہا، 2 قدم آگے بڑھے کہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو تھوڑی دیر بعد ہوش آیا، پھر پوچھا اصلینا الصحابہ، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کو بتایا گیا نہیں اللہ کے نبی آپ کا انتظار ہے، نماز باجماعت ابھی نہیں ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پھر غسل فرمائیں، پھر غسل کرنے کے بعد پھر کھڑے ہوئے، 2 قدم آگے چلے ہی نہیں تھے کہ پھر گر گئے اور اللہ کے نبی علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ تیسری مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام اٹھے اور تیسری مرتبہ بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے غسل فرمایا اور پھر جانے کا ارادہ کیا، پھر گر پڑے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام جب ہوش میں آئے تب کہا اللہ کے نبی علیہ السلام نے لوگوں سے ابو بکر سے کہہ دو کہ وہ لوگوں کی امامت کر دے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے نماز باجماعت کی اہمیت کو واضح کیا اس حدیث کے ذریعے سے، اپنے اس عمل کے ذریعے سے۔ اسی لیے نماز باجماعت کا اہتمام کرنا چاہیے،
صحابہ اکرام بھی اسی کا اہتمام کرتے تھے۔ صحابہ اکرام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ تجارت بھی کرتے تھے، بزنس بھی کرتے تھے، ہر قسم کا کام کرتے تھے، اس کے باوجود وہ نماز با جماعت کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ مدینے کے ٹاپ میں سے بڑے بڑے صحابہ اکرام رہا کرتے تھے، تجارت کے حساب سے بھی، دوسرے مصروفیات کے حساب سے بھی، اس کے باوجود ان سے نماز با جماعت نہیں چھوٹا کرتی تھی۔ اور ہمارے سلف کو بھی آپ دیکھ لیں، سلف بھی ایسا اہتمام نماز کا کرتے تھے جس کی مثال شاید ہی کوئی مل سکے۔ حضرت سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، سعید بن المسیب صحابہ اکرام کے بعد سب سے بڑا مقام رکھنے والے تابعین، کہتے ہیں کہ میری زندگی میں میں نے پچھلے 40 سال سے کبھی ایک نماز بھی میں نے قضا نہیں کی، ایک نماز بھی میں نے بے جماعت نہیں پڑھی، بغیر جماعت کے میں نے اکیلے ایک نماز کا اہتمام بھی نہیں کیا۔ یہ حضرت سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں۔ حضرت مصعب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت مصعب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے والد بشر بن حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ بصرہ کی ایک مسجد میں 50 سال تک لگاتار نماز پڑھتے رہے، اور پچھلے 50 سالوں میں ایک نماز بھی ان کی جماعت سے ہٹ کر ادا نہیں ہوئی، بلکہ با جماعت نماز ادا کرتے رہے۔ حضرت مصعب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت عامر بن عبداللہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ زندگی بھر با جماعت نماز کا اہتمام کرتے تھے، جب نزاع کا عالم آ گیا، جب موت کا وقت آیا، یعنی ان کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں، ایسے وقت میں ہم نے دیکھا کہ اب شاید ان آخری لمحات گزار رہے ہیں، ایسے وقت میں اچانک اذان کی آواز ان کے کانوں میں پڑھی تو حضرت عامر بن عبداللہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مجھے اٹھا کر بٹھاؤ اور مجھے مسجد تک لے چلو، اس لیے کہ نماز با جماعت کا اہتمام کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے زندگی کے کئی سال سے نماز با جماعت کے علاوہ میں نے کبھی نماز نہیں پڑھی۔ ان سے کہا گیا کہ نہیں، آپ کے پاس عذر ہے، اسلام نے ایسے وقت میں آپ کو چھوٹ دی ہے، آپ بہت بیمار ہیں، آپ یہیں گھر پر نماز پڑھیے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ کی قسم، مجھے مؤذن اذان کی آواز دیں اور مجھے مؤذن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہہ کر کے کامیابی کی طرف بلائیں، پھر بھی میں اس کامیابی کی طرف نہ چلوں تو مجھ سے بدتر آدمی کوئی نہیں ہو سکتا۔ ان کی ضد کرنے پر لوگوں نے انہیں جماعت میں پہنچا دیا۔ انہوں نے پہلی صف کا اہتمام کیا، یہ مغرب کا وقت تھا، اور پہلی ہی رکعت میں وہ جان آفرین کے حوالے کر دی اپنی جان کو، یعنی یہ کہ وہ انتقال کر گئے اپنی پہلی ہی رکعت میں۔ یہ حضرات صحابہ اکرام اور حضرات اسلاف اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حالات تھے جو ہم اور آپ کو یہ سبق دیتے ہیں کہ ہمیں اپنی زندگی میں بلا عذر، بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی ریزن کے اپنی جماعت سے ہمیں غافل نہیں رہنا چاہیے، اپنی نمازوں سے بھی غافل نہیں رہنا چاہیے، اور جماعت سے بھی ہمیں غفلت نہیں برتنی چاہیے۔ اللہ نے ہمیں ہر قسم کی سہولتیں دی ہیں، منٹوں میں، سیکنڈوں میں ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ سکتے ہیں۔ ایک مسجد اگر ہماری صحیح نہیں ہے، دوسری مسجد تک ہم توحید والوں کی مسجد تک پہنچ سکتے ہیں۔ اللہ نے ایسی سہولتیں دی ہیں، اگر آدمی کوشش کرے تو اللہ رب العالمین ضرور اس کا ساتھ دیتا ہے۔ اسی کو اللہ رب العالمین کہتا ہے، جب بندہ میری طرف چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں، جو بندہ میری طرف ایک قدم بڑھاتا ہے میں اس کی طرف چل کر آتا ہوں، اللہ رب العالمین کہتا ہے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ آدمی نیکی کرنے کے لیے جب کوشش کرتا ہے اللہ رب العالمین ضرور اس کا ساتھ دیتا ہے، اگرچہ کہ اس کے لیے مشکلات پیش آتے ہوں۔ اور یہ بات یاد رہے کہ نماز با جماعت بہت ساری مشکلات کا حل ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو تذکرہ کیا ہے اپنے احادیث میں کہ تمہیں نماز با جماعت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تمہاری زندگی کے بہت سارے مسائل کا حل اللہ تعالیٰ نے نماز میں رکھے ہیں، با جماعت نماز ادا کرنے میں رکھے ہیں۔ اسی سے تمہاری الفت و محبت بڑھے گی، تمہارے دلوں کی رنجشیں ختم ہوں گی، دشمنیاں ختم ہوں گی۔ اللہ رب العالمین تمہیں متحد دیکھنا چاہتا ہے، یہی چیز تمہیں با جماعت نماز میں ہی مل سکتی ہے۔ اسی لیے اس کا اہتمام ہم میں سے ہر مسلمان کو کرنا چاہیے، اور بالخصوص ہمارے اس محلے کے مصلیوں سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ اس کا اہتمام کریں، اس لیے کہ جب بھی جماعت کھڑتی ہم دیکھتے ہیں کہ
کہ ایک صف بھی مکمل نہیں رہتی، اور جب نماز ختم ہو کر پلٹ کر دیکھتے ہیں تو 3 صف مکمل ہو چکے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 صف ایسے غافل لوگ ہیں جو اپنی جماعت کا وقت معلوم رہنے کے باوجود اپنی نماز سے، اپنی جماعت سے غافل ہیں۔ اس سے جو ہے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے، اپنے آپ کو اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو توحید پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کے مسائل کو حل فرمائیں۔ ہم میں جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفا یابی عطا فرمائیں، انہیں جو دوائیں دی جا رہی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دواؤں میں اثر عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو ختم فرمائیں۔ ہم میں جو مقروض ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قرض کی ادائیگی کو پورا فرمائیں۔ بے روزگار ہیں اللہ رب العالمین تو انہیں حلال روزی کے راستے عطا فرمائیں۔ جو بھی مسلمان اللہ رب العالمین ظلم و ستم کا شکار ہو رہے ہیں رب العالمین مظلوموں کی حفاظت فرمائیں۔ ظالموں کے حق میں ہدایت رکھا ہے تو ہدایت دے، ورنہ انہیں تہس نہس برباد کر دیں، اور ہمیں جب تک اس دنیا میں رکھے اسلام اور ایمان پر قائم و دائم رکھ، جب ہمارا آخری خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ امین اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔